ماہ رمضان میں سحری کے وقت آنکھ کھلتے ہی یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کرو۔ سحری کے وقت جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے اس گھر میں آسمانی فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورے کر جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ سحری کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ کی ذات آخری آسمان پر رزق اور دولت کی تقسیم کے لیے آتا ہے۔ اللہ خود آخری آسمان پر آ کر صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی روزگار کے لیے پریشان؟ ہے کوئی بے اولاد؟ ہے کوئی مقروض؟ ہے کوئی بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان؟ ہے کوئی امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان؟ اللہ والو، ماہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تہجد کے وقت سحری میں اٹھیں اور سحری کے وقت اللہ کو راضی کر سکیں۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ کی ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو فوراً پوری فرماتی ہے۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ مانگی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور جس گھر میں یہ چھوٹی سی دعا کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ عظمت و برکت کے ساتھ موجود ہے، ماہ رمضان کے پورے مہینے میں سحری کے وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے چھوٹی سی دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ بستر میں پڑھ لیں، آپ سحری کے دسترخوان پر پڑھ لیں، آپ تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن آپ نے چھوٹی سی دعا لازمی پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر انسان کو عبادت کی طاقت دے دیتا ہے، ہر انسان میں عبادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے کی حالت میں ہر دعا قبول کرتا ہے، اور جو شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، سحری کے وقت یہ چھوٹی سی دعا پڑھتا ہے، اگر کوئی فقیر ہے، اگر آپ کی کئی سالوں سے ادھوری خواہشات ہیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ہیں، بیٹی کا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہو، کئی سالوں سے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، کئی سالوں سے غربت، تنگدستی نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت یہ چھوٹی سی دعا لازمی پڑھنا۔ یہ وقت اتنا قبولیت کا ہے کہ اس وقت اللہ کے ولی، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی ذات خود دینے پر آتی ہے، خود بندے سے پوچھتی ہے۔ سارا دن انسان مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کی ذات پورے دن کی روزے کی محنت کو، عبادت کی محنت کو، تلاوت قرآن مجید کی محنت کو سحری کے وقت انعام کے طور پر دیتا ہے۔ اور جو شخص سحری کے وقت اٹھ کر یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے اتنے انعامات سے نوازتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی برکت اور عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرے گا، جو اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھے گا، سحری کے وقت اٹھ کر ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگے گا، اللہ اس بندے کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ ماہ رمضان میں سحری کے وقت روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے آپ کی خواہش ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر اللہ آپ کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرمائے گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ماہ رمضان میں سحری کے وقت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب پر جب بھی مشکل وقت آیا، اللہ کے حبیب کو جب بھی اللہ کی غیبی مدد مطلوب ہوتی تو وہ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کا عزم عمل ہے، اللہ کے ولیوں کا پڑھا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت ہر انسان اٹھتا ہے
اور سحری کے وقت اٹھ کر اگر آپ 2 سے 3 منٹ نکال کر اس دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، سحری کے وقت 11 بار یہ دعا پڑھتے ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت ایک بار یہ دعا میرے کہنے پر پڑھو، اپنی حاجت کی نیت کر کے پڑھو۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ نیت کر کے پڑھو، افطاری سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ افطاری سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ افطاری سے پہلے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ماہ رمضان میں سحری کا وقت، یہ موقع، یہ گھڑیاں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، روزہ کشائی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو آپ بدقسمت ہیں۔ یار 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ دعا پڑھ لو، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ ہم ویسے تو پورا سال تہجد میں اٹھ نہیں سکتے، ویسے تو پورا سال اللہ کو راضی کر نہیں سکتے، اب ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھو۔ یہاں وہاں کی باتوں سے بہتر ہے کہ سحری سے پہلے 2 سے 3 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ والو، یہ دعا آپ ایک دن میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ ماہ رمضان کے 30 روزے ہیں، 30 دن سحری کے وقت جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، 30 دن 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 30 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ اس چھوٹی سی دعا کو پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، فرشتے آپ کی غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا بیٹی کے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، تو ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ دعا پڑھے اور اپنے رشتے کی نیت کر کے پڑھے۔ رشتہ شام افطاری سے پہلے خوشخبری مل جائے گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سحری کے وقت یہ دعا پڑھیں، شام افطاری سے پہلے آپ کے کاروبار میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، سحری کے وقت بس آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ایک دن کے اندر رزلٹ ملتا ہے، ایک دن کے اندر ایک حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح 30 روزے ہیں، 30 رمضان، یعنی ہر سحری میں آپ الگ حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں، روزانہ آپ کی ایک حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لو، اللہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان میں سحری کے وقت ایک دن یہ وظیفہ، یہ دعا آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے، میرے کہنے پر پڑھنی ہے۔ اگلے دن اللہ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ یہ سحری کے وقت روزانہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان میں سحری کے وقت، آپ تہجد کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سحری سے پہلے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، سحری کو مکمل کرنے کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس چھوٹی سی دعا کو پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ جتنی توجہ کے ساتھ سحری کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ماہ رمضان کے مہینے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ خاص وظیفہ لوگوں کو اتنا پسند آئے کہ یہ لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اللہ والوں کے یہ خاص اعمال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کے مہینے میں تو اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج تیرے منگتے تیرے سامنے بیکاری بن کر بیٹھے ہیں، آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار دے دے، جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اولاد دے دے۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کی عصمت کے مطابق رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر دے، مقروض ہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، حسنین کریمین کا صدقہ، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ وظیفہ سال میں ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج اگر کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتا ہے تو میرے نزدیک وہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، وہ اپنے لیے سب سے بڑا پہاڑ خود ہے، اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، رب کعبہ کی قسم یہ تسبیح، یہ چھوٹی سی دعا اللہ کے حبیب کی دعا ہے، اسے صرف 11 بار پڑھنا ہے، ہر کسی کو زبانی آتی ہے لیکن پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ ماہ رمضان میں سحری کے وقت آنکھ کھلتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 کے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سحری کے وقت قبولیت کی گھڑیوں میں یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، کیونکہ اس وقت اللہ آخری آسمان پر موجود ہے۔ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو کر منگتا بن کر سحری کے وقت یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو رب سے مانگنا نہیں آتا، جن کو وظیفے پڑھنا نہیں آتے، صرف یہ دعا پڑھ لیں۔ اس دعا میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ دل میں جو کچھ مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی خواہشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت جب اللہ آخری آسمان پر خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے، رزق مانگ، دولت مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا، آپ نے اللہ کو اللہ کے نام یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا یہ نام مبارک اتنا مجرب ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ عرش الہی پر بیٹھے رب جس کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ ذات خود فرماتی ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر جو مانگو گے اللہ تیری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اس لیے آپ نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے، رب کی ذات پہلے ہی آخری آسمان پر ہے،
اللہ یا فتاحو پڑھنے والے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے غیبی فرشتوں یہ کون ہے جو ماہ رمضان کے مہینے میں ان عظمت کی راتوں میں سحری کے وقت اللہ کو اللہ کے نام یا فتاحو سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے اس قبولیت کی رات میں یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا میں ان رمضان کی راتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ جب حکم دے دیتا ہے تو پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ آپ کی مانگی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور افطاری سے پہلے آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ذات سحری کے وقت رمضان کی راتوں میں آخری آسمان پر موجود ہے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یا فتاحو پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یا فتاحو کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو اللہ کے حبیب کی خاص دعا ہے۔ اللہ کے حبیب جن سے اللہ نے محبت فرمائی، جن کے لیے دنیا چاند ستارے بنائے، وہ حبیب بھی ماہ رمضان کے مہینے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ دعا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں جب آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ دعا میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں، مقصد یہ ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کو سکرین پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت روزانہ اس ویڈیو کو کھول کر یہ دعا دیکھ کر 11 بار پڑھیں۔ آپ سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعا زبانی بھی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ سیو کر لے یا دیکھ کر پڑھ لے، لیکن پڑھنی صرف 11 بار ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس دعا کو 11 بار پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ 2 منٹ کے اندر اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو 1 دن کے اندر پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹی کے رشتوں سے پریشان بیٹھے ہیں، بیٹیاں خود پڑھیں۔ ماہ رمضان میں سحری کے وقت اٹھتی ہیں، سحری سے پہلے 2 سے 3 منٹ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 11 بار یہ دعا پڑھ کر رشتے کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر آپ کی رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے تو آپ اس رشتے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو رشتہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نوکری مل جائے تو نوکری کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت یہ دعا 11 بار پڑھنے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کی مدد کو غیبی فرشتے آتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو اللہ آپ کے دشمن کو وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جو مجھے منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اللہ نے اسے میری مدد کو بھیج دیا۔ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو سحری میں یہ دعا پڑھے، اولاد کی نیت سے پڑھے۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو بیٹے کی نیت سے پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشات، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سحری کے وقت اللہ آخری آسمان پر ہے، خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ رب سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ افطاری سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 حاجتیں بھی لے کر بیٹھو گے تو پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزانہ سحری کے وقت 30 روزے ہیں، 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ روزانہ جس حاجت کی نیت کر کے یہ دعا 11 بار پڑھو گے، روزانہ کی روزانہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک دن یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ لو، اگلے دن سحری کے وقت آپ یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان میں سحری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے، افطاری سے پہلے پورا ہو جائے گا، تو آپ روزانہ کچھ نہ کچھ مانگنے بیٹھو گے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی خزانے لوٹنے کا، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، یہ راتیں بار بار نہیں آئیں گی۔ سحری کے وقت اٹھنا ہے تو 2 سے 3 منٹ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر روزانہ سحری کے وقت کہتا کہ یہ دعا پڑھ لو، پھر جو کرنا ہے کرتے رہو۔ 11 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ماہ رمضان کی سحری کا جو وقت ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو فرشتے اللہ کی وحدانیت کے ذکر پر آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہوں کہ اسے کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے محتاجی کو، غربت کو، تنگ دستی کو، بے سکونی کو، بے برکتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت صرف 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور رب کعبہ کی قسم ماہ رمضان کا مہینہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی اگر آپ 70 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 70 کی 70 حاجتوں کو، 70 کی 70 مرادوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ بس آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے 30 روزے ہیں، روزانہ سحری کے وقت اس 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو، جس حاجت کی نیت کرو گے افطاری سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ 30 روزے 30 حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے جس دن یہ ویڈیو آئے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگیے۔ آپ نے گھر مانگیں گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔